رہنے کے اندر بھی، نفع نقصان پہنچانے میں بھی، اور اس دنیا سے ختم ہونے کے اندر بھی بڑی سے بڑی چیزیں، بڑی سے بڑی طاقت، اگر وہ ختم بھی ہونا چاہیں تو اللہ کے حکم کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی چیز میں کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور سب کی ضرورتوں کو تنہا وہ پورا کرتا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن صفات کے مالک ہیں اور صفات سے متصف ہیں، ان صفات کو جاننا، ان پر یقین کرنا اور اسی سے مانگنا۔ ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اوپر تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر یقین، فرشتوں پر یقین، ہمارے سامنے جو اصل زندگی آ رہی آخرت کی جو گھاٹیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جنت کی نعمتیں، جہنم کی سزائیں، ان تمام چیزوں کے اوپر اس طرح یقین ہو جیسے کوئی مشاہدہ ہو، آنکھ دیکھی چیزیں ہوں۔ تو یہ ایمان بنیادی شرط ہے، دین پر چلنے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ یقین ہو کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، قیامت کے میدان میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کا حساب لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ کے برابر اگر ہم نے کچھ خیر کا کام کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور ہمیں دکھائیں گے، اس کی جزا دیں گے، اور اگر ذرہ کے برابر کچھ شر اور برائی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ تو اس پر پورا یقین ہو، اور یہ ایمان ظاہر ہے کہ خود بخود نہیں آتا، اس ایمان کے لیے ایک محنت ہے۔ اور دوسری چیز علم ہے۔ علم کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو جاننا، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو جاننا، حلال و حرام کو پہچاننا۔ دین میں کامیابی ہے تو دین کیا ہے اس کو جاننا۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر ایک حصہ تو وہ ہے جو ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے، ان کے ذریعے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، فضائل ہیں، واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، تو ان کے ذریعے سے تو ہمارا ایمان بنے گا، ان کے مذاکرے کے ذریعے، ان کے اندر غور و فکر کے ذریعے۔ اور ایک حصہ ہے حلال و حرام کا، علم الاحکام کا، جن کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے معلوم ہو، واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، کون سا کام مستحب ہے، کون سا کام مکروہ ہے، اور کون سی چیز مباح ہے، کون سی چیز مباح نہیں ہے۔ تو یہ احکامات اور مسائل کے تعلق کی چیزیں ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ان کو اگر نہیں جانیں گے تو دین پر نہیں چل سکیں گے، دین پر نہیں چل سکیں گے، چاہے ہمارا یقین بہت مضبوط ہو، ایمان بہت اعلیٰ ہو۔ ایمان اور علم یہ دونوں چیزیں دین پر چلنے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے، زندگی بھر انہوں نے محنت کی، ایمانیات کی دعوت دی، ایمانیات کا مذاکرہ کیا، دین کے لیے جان و مال کی قربانی دی، اور پہاڑ کی طرح مضبوط ایمان بن لیا، اللہ کا ڈر، اللہ کے اوپر توکل، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا استحضار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کا یقین، سب کچھ ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے،
علم نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ ہے کیا، زندگی میں ہمارا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو وہ دین پر نہیں چل سکتا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گاڑی ہے بہت شاندار، اور پیٹرول بھی بھرا ہوا ہے، روڈ بھی صاف ستھرا ہے، لیکن ڈرائیور نہیں ہے، تو گاڑی چلے گی؟ اس گاڑی کو چلانا بہت مشکل ہے۔ یا ڈرائیور ہے لیکن اناڑی ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، تھوڑا بہت معلوم تو ہے لیکن ادھورا علم ہے، تو وہ گاڑی بھی نہیں چلے گی، چلے گی تو خطرے میں۔ ایسی اگر کسی کے پاس علم ہے بھرپور، ماشاءاللہ قرآن کے حافظ ہیں، تفسیر خوب جانتا ہے، احادیث کھٹاکھٹ بول دیتا ہے، یاد ہے، فقہی مسائل فتویٰ جو بھی پوچھیے فوراً بتا دے، لیکن ایمان نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا استحضار نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے اس کا یقین نہیں ہے، تو وہ بھی دین پر نہیں چل سکتا، چاہے اس کے پاس علم بھرا ہوا ہے۔ وہ ایسی ہے جیسے گاڑی ہے، ڈرائیور بھی بہت شاندار ہے، خوب راستہ جانتا ہے، لیکن اس میں پیٹرول نہیں ہے، تیل نہیں ہے، تو وہ گاڑی بھی نہیں چلے گی۔ تو دین کی گاڑی چلانے کے لیے، اپنی زندگی میں دین آئے، اس کے لیے ایمان اور علم دونوں لازم ملزوم ہے، دونوں ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ علم کے لیے ایمان کی سرپرستی ضروری ہے، اور ایمان کے لیے علم کی رہبری ضروری ہے۔ بغیر علم کے ایمان سے دین پر نہیں چل سکتے، اور بغیر ایمان کے علم سے بھی نہیں چل سکتے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تربیت کا منظر کھینچتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کی تربیت کس انداز سے کی ہے، اس امت کی تربیت کس انداز سے کی ہے، اس کو بیان کر رہی ہیں۔ کون بیان کر رہے ہیں بھائی؟ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، کتاب فضائل القرآن کے اندر وہ فرماتی ہیں کہ شروع مکہ مکرمہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی تھیں، ان میں جنت و جہنم کے تذکرے تھے، جنت و جہنم کے تذکرے تھے، یہاں تک کہ جب لوگ رجوع ہوئے دین کی طرف، ان کے دلوں کے اندر دین کی طلب پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، جنت کا شوق پیدا ہوا، جہنم کا ڈر پیدا ہوا، تو حلال و حرام آیا۔ پہلے جنت و جہنم کے تذکرے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کے دلوں میں ایمان کو ابھارا، جنت پر یقین، جہنم پر یقین، جنت کا شوق، جہنم کا ڈر، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی، ان کے ذریعے سے پہلے اندر دلوں کو تیار کیا۔ اس کے بعد حتی اذا صاب من صاب نزل الحلال والحرام، یہاں تک کہ جن کو لوٹنا تھا دین کی طرف وہ آئے، لوٹے، ان میں رغبت پیدا ہوئی، تو حلال و حرام نازل ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اما جان عائشہ فرماتی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا، لا تشربوا الخمر، تم شراب نہ پیو، تو ہم جواب میں کہتے واللہ لا ندع الخمر ابدا، خدا کی قسم ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے آج ہو رہا ہے، عبد الغفار، غفران، فرقان سب نام ہیں، اور بہت سارے دیکھتے ہیں مسجد کے سامنے دکان کھولے بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ بخدا ہم نماز کے لیے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں جنت جہنم نہیں، وہ جو ایمانی جو جذبہ ہے اس کو ابھارا نہیں گیا۔ ان کو معلوم ہے نماز فرض ہے، ہم مسلمان ہیں،
علم ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ عمل سے وہی کہتے ہیں جو ہماری عائشہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم آتا کہ تم زنا نہ کرو لا تزنو تو ہم جواب میں کہتے واللہ لا ندع الزنا ابدا، بخدا ہم زنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ تربیت کا فطری طریقہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ کہ قرآن کریم کے اندر مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے جنت جہنم جنت جہنم، جنت کے تذکرے اور پھر جہنم کے تذکرے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائیاں، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات، ان کو بیان کیا گیا۔ اور مدنی صورتوں کے اندر جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کے اندر ان چیزوں کے ساتھ حلال و حرام، یعنی جنت و جہنم کے تذکرے چھوڑ کر حلال و حرام مسائل بیان کر رہے ہیں، نہیں، ایمانیات لازم ہے، ایمانیات کے ساتھ ساتھ پھر حلال و حرام جائز ناجائز مسائل بیان کیے گئے۔ تو ایمان اور علم یہ دونوں لازمی اور بنیادی شرط ہیں دین پر چلنے کے لیے۔ آج جو ہم دین سے دور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یا تو علم کو چھوڑ دیا یا ایمان کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے دیکھا کہ دونوں کا جوڑ پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ دین پر چلنے لگیں گے، پھر ہماری نہیں چلے گی۔ کچھ لوگوں کو ایمان سکھا دیا کہ بھئی تم دن رات ایمان ایمان کی آواز لگاؤ، تو وہ ایمان کی آواز لگاتے ہیں، دین میں کامیابی ہے، ایمان سیکھنا ہے، وہ علم کی بات کرتے ہی نہیں، اور کرتے ہیں تو سرسری کام چلا بھائی 6 نمبر بیان کرنا ہے، 6 نمبر میں ہمارے اکابر نے لگا دیا علم ذکر کو، تو علم تو بولنا ہی ہے، کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ سرسری بولتے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح ہم ایمان کو سیکھنے کے لیے ترتیب بناتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، نظام بناتے ہیں، جان مال کا اوقات کی قربانی دیتے ہیں، علم کے بارے میں اس طرح کوئی شکل نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کچھ قربانی نہیں ہے، صرف زبان سے بول ہیں، وہ بھی سرسری۔ ان کے مقابلے میں جو حضرات علمی ادارے سنبھالتے ہیں، جن کا مشغلہ علمی ہے، وہ ایمان کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، اور ایمان کی بات کرتے بھی ہیں تو کام چلاؤ کر دیتے ہیں کہ بھائی ایمان کی بات نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو وہ سب تبلیغ والوں کا کام ہے، تو اس لیے وہ سرسری ایمان کی بات بھی کر دیتے ہیں، لیکن ایمان کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے، بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا نظام کیا ہے، ترتیب کیا ہے، قربانی کچھ نہیں ہے۔ تو شیطان نے دونوں کو الگ الگ کر رکھا، کچھ لوگوں کو ایمان تھما دیا، کچھ لوگوں کو علم تھما دیا۔ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے جی؟ دونوں کو جوڑنا ہے، دونوں کو جوڑنا ہے، دونوں کے لیے نظام بنانا ہے، دونوں کے لیے قربانی دینی ہے۔ اگر ہم 2.5 گھنٹہ دعوت پر لگاتے ہیں تو 2.5 گھنٹہ علم کے لیے بھی لگائیں۔ چلو اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ایمان جو ہے بڑی شرط ہے اور علم چھوٹی شرط ہے، تو 2.5 گھنٹہ ایمان کے لیے لگائیں، 1 گھنٹہ علم کے لیے لگائیں، اس سے تو کم نہ کریں، یا اسے بھی کم کر دیں گے۔ ہم جو مغرب سے لے کر عشاء تک گپ کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد تفریح کرتے ہیں، اگر اس میں ہم 1 گھنٹے کے لیے علم کا نظام بنا دیں کہ مولانا صاحب مفتی صاحب کے پاس بیٹھیں گے، 20 منٹ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، 20 منٹ احادیث کی تعلیم ہو، اور 20 منٹ کوئی فقہی کتاب کی تعلیم ہو، 1 گھنٹے کا ہمارا درس ہو روزانہ، پورا سال اگر ہوگا تو بتائیے کتنا علم آ جائے گا۔ اور جو ہماری ضروریات کا علم، پھر ظاہر ہے کہ جب ہمارا سلسلہ شروع ہوگا تو دل میں سوالات بھی پیدا ہوں گے ان سے متعلق، وہ سوال کریں گے، پھر مولانا صاحب جواب دیں گے۔ جب چلتا رہے گا تو انشاءاللہ جو علمی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم دین پر نہیں چل رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نہیں چل رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے دیندار ہیں، ہم تو دین کے داعی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے اور یہ دونوں شرطیں ایسی ہیں، ایمان بھی اور علم بھی، یہ دونوں شرطیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہ موروثی ہے اور نہ آٹومیٹک ہے کہ بھائی ایمان کا بٹن دبا دیا تو ایمان آ جائے گا، علم کا بٹن پکڑ کے دبا دیا تو علم آ جائے گا، ایسا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور موروثی بھی نہیں کہ بھائی ایمان والے کا بیٹا ہے تو ہم ایمان والے بن گئے، اور عالم کا بیٹا ہے تو عالم بن گئے،
ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو جاتا ہے؟ نہیں، دونوں چیزیں سیکھنے کی ہیں اور دونوں چیزیں قربانی کے ساتھ سیکھنے کی ہیں. تو اس لیے ہم عزم و ارادہ کریں اس رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ زندگی جب تک رہے. علم سیکھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا علم سیکھنا شروع کیا 40 سال کی عمر میں. کتنے عمر میں جی؟ 40. اور ہم لوگ 30 سال میں کہتے ہیں کہ بھائی اب تو کیا پڑھائی ہوگی، ہم لوگ کو تو عمر گزر گئی، اب تو بچے کو دے دیں گے مدرسے میں. بچے کو مدرسے میں دینے سے آپ کا فریضہ ثابت نہیں ہوگا. طلب العلم فریضۃ علی کل بچہ، طلب العلم فریضۃ علی کل بچہ بنا لیا ہم نے. بس بچے کو بھیج دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ ثابت ہو گیا. نہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ کیسے ہم اپنے کو علم سے استثناء کر دیتے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں سیکھنے کا نظام بنائیں قربانی کے ساتھ. جب قربانی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس برکت بھی دیں گے، برکت بھی دیں گے. یہ بنیادی شرط ہے. اس لیے سب ارادہ کریں، عزم کریں، اس کو مشورہ میں بھی لے آئیں کہ کیسے ہم ایمان بھی سیکھیں اور علم بھی سیکھیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقبلنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ارحمنا